بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک نیوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے عنوانات: احتساب سکینڈل کی پہلی پیشی سپریم کورٹ میں، بلوچستان میں سانحہ کان کنی اور کلبھوشن یادیو کیس، اور یوم سیاہ اپوزیشن کی طرف سے، اور متفرقات جن میں مختصر سی 3-4 خبروں کا ذکر ہوگا، اور آخر میں ہاشمی صاحب نے جو اظہار خیال فرمایا سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر آج کی احتساب سکینڈل کی سماعت کے موقع پر، اس کو ہم تھوڑا منظوم شکل میں ان خیالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ احتساب سکینڈل: ارشد ملک، سابق جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جس نے نواز شریف صاحب کو سزا دی، ان پر الزامات کہ انہوں نے انڈر پریشر کسی کے خوف یا طمع یا لالچ یا مختلف جو بھی وجوہات تھیں کہ ادر دین ایکویٹی لا اینڈ جسٹس انہوں نے فیصلہ دیا۔ اور اس ویڈیو سیکنڈل کو سپریم کورٹ میں کچھ حضرات نے، جن میں پہلا نام اشتیاق احمد صاحب کا ہے، پٹیشن کی صورت میں لے گئے تاکہ اس پر کامل تفتیش یا تحقیقات ہوں، کیونکہ اس طرح بقول ان کے عدلیہ کی توہین ہوئی ہے۔ تو اس کی پہلی پیشی میں شیخ عظمت سعید اور عمر عطا بندیال اور آصف سعید کھوسہ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، اور اس نے ہیئرنگ کی 16 جولائی جو ابھی کنکلوڈ ہوئی ہے۔ مختصراً یہی ہوا اس میں کہ بالکل پریلیمینری لیول پر یہ چیزیں ٹیک اپ کی گئیں، اور سپریم کورٹ کے اس بینچ نے چاہا کہ وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے تجاویز طلب کریں اس سلسلے میں، لیکن کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ ہیگ کلبھوشن یادیو کے کیس کے سلسلے میں موسٹ پروبیبلی گئے ہوئے ہیں، لہذا اس کو ایڈجرن کر دیا گیا، اس کو آئندہ پیشی تک ملتوی کیا گیا، اور یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نیکسٹ ہیئرنگ پر پیش ہوں اور وہ تجاویز دیں اس سلسلے میں کہ سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سیکنڈ عنوان جو کہ اصل میں پہلا ہونا چاہیے تھا، وہ سانحہ کان کن بلوچستان میں وہ 10 کان کن تھے، وہ جو سٹرینڈ ہو گیا، جو پھنس گیا اس کان میں، کوئلے کی کان میں، اور ڈگری کوئی جگہ ہے بلوچستان میں اس کے قریب۔ تو ان 10 میں سے صرف ایک ہی بس سروائیو کر سکا، باقی 9 جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، جہاں باق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ جو بچ گئے ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہے حالات مشکل ہی ہوں گے یقیناً، کیونکہ یہ بہت کڑی آزمائش اور کڑا معاملہ ہے کہ کہیں کئی ہزار فٹ جو ہے وہ زیر زمین کوئلے کی کان میں تو گیسز بے شمار ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کان کنی کے جو مالکان ہیں، کانوں کے مالکان، اور پلس جو گورنمنٹ ہے، یہ موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ کی شاید کان تھی، تو ان کو اس کا خاطر خواہ بندوبست اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مزدوروں کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی ترجیح مزدوروں کی ویلفیئر اور زندگی ہونی چاہیے، نہ کہ را میٹیریل لانا اور اس سے پیسے بنانا۔ تو بہرحال ہمارے کانوں کے جو مالک ہیں، ان کو حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ یہ اس کے لیے بہترین اقدامات کریں۔ ہم سب ان جو اگریوڈ خاندان ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تیسرا عنوان ہے کلبھوشن یادیو، جو اپنا نام جو یوز کرتا تھا جب مبینہ طور پر وہ جاسوسی کرتا تھا، تو حسین مبارک پٹیل، اس کو مبینہ طور پر بلوچستان میں پاکستان کی حکومت کے مطابق اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق 3 مارچ 2016 کو بلوچستان میں گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کو 10 اپریل 2017 کو سزائے موت دے دی گئی،
ایک فوجی عدالت کی طرف سے، کیونکہ اس پر ٹیرورزم اور سپائنگ کے چارجز تھے۔ اور اسی موقع پر پھر انڈیا کو ذرا جھرجھری ہوئی اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو انڈین نیوی سے بہت پہلے کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور ہم یعنی بطور ادارہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کوئی جاسوس یا انٹیلیجنس وغیرہ کے افیشل نہیں، جبکہ حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انڈین نیوی کے سرونگ کمانڈر ہیں، اور وہ جاسوسی کے سلسلے میں پاکستان متعدد بار آ چکے ہیں اور یہاں کئی کارروائیاں انیشیٹ کر چکے ہیں۔ اور دوسری اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں بلوچستان میں ایک جیش عدل نامی کسی تنظیم نے اغوا کیا، اور وہاں سے وہ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کو انہوں نے بیچ دیا۔ تو پھر پاکستانی ایجنسیوں نے یہ کہا کہ ہم نے بلوچستان سے گرفتار کیا۔ بہرحال اس کے پاس ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایران کی بھی ملی، اور جب اسے سزائے موت ہوئی اور انڈیا نے اس کو آؤن کیا، آؤن اس سینس میں کہ وہ ان کا ہے، تو ویسے وہ کاروبار ایک چھوٹا سا بنا کے اس کے کور اپ کے طور پر اس نے کاروبار رکھا ہوا تھا ایران میں، وہاں رہتا تھا۔ تو جب انڈیا والوں نے آؤن کیا کہ یہ ہمارا شہری ہے اور کوئی جاسوس وغیرہ نہیں ہے، سابق نیوی کا یعنی نیوی کا سابق افسر ہے، اب اس کا کوئی ایکٹیو انٹیلیجنس ایجنسی یا سیکیورٹی ایجنسی سے تعلق نہیں، تو وہ اس کیس کو بالآخر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ ہالینڈ میں لے کر گئے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ اس کو ہینگ نہ کیا جائے، سزا موت پر عمل درآمد روک دیا ٹل دی فائنل ججمنٹ۔ آج ابھی یہاں 17 تاریخ ہوئی ہے، 17 جولائی، اور ہالینڈ میں موسٹ پروبیبلی اس وقت صبح کے 6 یا 6:15 بجے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اب سے 4-5 گھنٹے بعد یا 6-7 گھنٹے بعد، کچھ بھی کہہ لیں، مطلب آج اس کا فیصلہ موسٹ پروبیبلی سنایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، وہاں پر ہمارے حق میں ہوتا ہے یا انڈیا کے حق میں ہوتا ہے۔ تو فردر ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ بہرحال وہ اس کو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے پکڑا، ہمارا یہی موقف ہے، اور اس کو جائز طور پر سزائے موت ہوئی۔ اب چوتھا عنوان ہے کہ پاکستان کی حزب اختلاف کی ساری کم و بیش پارٹیوں نے 25 جولائی اسی سال یعنی اسی مہینے 25 جولائی کو بلیک ڈے یا یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کراچی میں بھی اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پر تقاریب ہوں گی، سارے پروونشل کیپٹلز پر میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اپوزیشن اس کو بھرپور طریقے سے یوم سیاہ کے طور پر بنائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوئے، اپوزیشن پارٹیوں کے مطابق وہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے نتائج تراشے اور جس کو چاہا جہاں چاہا بنا دیا، اور اس طرح پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کا مذاق بنایا، اور پاکستان کے آئین اور قانون سے وفا نہیں کی، اور جو حکومت پاکستان کے عوام پر امپوز کی وہ پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہے، وہ مصنوعی اور ہینڈ پکڈ لوگ ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا، عوام کے کا جو بنیادی حق ہے ٹو الیکٹ دیئر ریپریزنٹیٹیوز ٹو گورن دمسیلوز، اس کو سبوٹاج کیا گیا، اس کو ڈینائی کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ احتجاج رجسٹر کروائیں گے اور اس کو بلیک ڈے یا یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ اور پانچواں عنوان سمجھ لیں یا حصہ سمجھ لیں، متفرقات ہیں۔ مثلا پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے 13.25% کر دیا، یہ ویسے بڑا مضحکہ خیز اور انتہائی زیادہ ہے جہاں پر اسٹیبلشڈ اکانومیز ہیں، اسٹیبلشڈ پولیٹیکل نظام ہے۔ مثلا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں 2-2.5% سود کا یعنی سرکاری ریٹ بالفضا آپ کسی بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہاں سے
جو زیادہ سے زیادہ آپ کو مل سکتا ہے وہ 0.5% سے لے کے کوئی 1.5-2، بہت بھی ریئر صورتحال میں کوئی 2.5% تک ہوگا. لیکن پاکستان میں یہ لگتا ہے ہول سیل کے حساب سے اس کا سبب یہ ہے کہ ایون دین وہ جو ڈپازیٹر ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو پھر بھی نقصان ہوگا. یہی سمجھ لیں کہ بالفرض اس نے 1 لاکھ جمع کروایا ہے اور 13.25% سالانہ کا مطلب یہ ہے کہ 13,250 اسے ملیں گے ان ایڈیشن ٹو ہز پرنسپل اماؤنٹ. لیکن اگر ڈی ویلیو ہو جائے روپے کی ویلیو بالفرض 20% گر جائے، اس میں 30% آپ نکال بھی دیں تو 7% تو پھر بھی اس کو نقصان ہوگا. تو لہذا الٹیمیٹلی جو ڈپازیٹر ہے ہی از لوزر. تو یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے پیسے اس چکر میں نہیں پھنساتے، کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اور یہی انٹرن جو موٹیو ہے اس انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا کہ اس لالچ بظاہر نظر آتا ہے کہ لوگ پیسے جمع کرائیں گے کیونکہ حکومت کو شدید ضرورت. اور دوسری اسی حصے کی خبر کہ اسپیشل سیکیورٹی فورس، یعنی جس طرح بھٹو صاحب کے دور میں ہوتی تھی نا فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF، جو ان کی سمجھ لیں کہ کم و بیش ایک ذاتی فوج تھی، سمجھ لیں اپنے مخالفین کو زد و کوب کرنے کے لیے یا اٹھانے کے لیے. اسی طرح کی آج کل بھی غور و فکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی حکومت آخر حکومت تو دیکھ لیں کہ کہاں کہاں کی یعنی کنسیڈریشن ہے، کہاں کہاں دلیل جاتی ہے، ذہن جاتا ہے کہ میں اب سیاہ و سفید کا مالک ہوں. یقین کریں ایسی فورسز نہ پہلے کسی کو بچا سکی نہ آئندہ بچائیں گی، رہ نام سائندہ. تو بہرحال یہ اقتدار ہمیشہ عارضی ہے اس دنیا میں، اس کی کوئی صرف ایک ہی گارنٹی ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہرحال جب تک کوئی اقتدار میں رہتا ہے اسے لگتا یہی ہے کہ میں ہوں اور بس یہ ہے، اور کوئی تیسرا نہیں، کہ مرزا یار ہی ہے بس، باقی کوئی نہیں. تو بہرحال اسی سلسلے میں یہ یعنی عمر چیمہ صاحب کے ایک آرٹیکل ہے جو بڑے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایئرپورٹ پر کوئی صاحب ہیں بڑے طاقتور وزیر ہیں اور CAA کے آفیشلز کو انہوں نے دھمکیاں اور تڑیاں لگائیں کہ تم نے میرے اسپیشل طیارے کو ریڈی نہیں کیا، یا وہاں پہنچنے کے لیے کنڈیشنڈ گاڑی موجود نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے خاصا ان کو دلیل کیا اور یہ کہا کہ میں ایسی ہم ایک ڈویژن یا ایسی فورس قائم کر رہے ہیں جو تم جیسے لوگوں کو اغوا بھی کرے گی، غائب بھی کرے گی، تمہاری ہڈیاں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. تو کام بہت تیزی سے جاری. تو اس کے علاوہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے، یعنی جو اپوزیشن کی موو ہے نو کانفیڈنس اگینسٹ دی چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب، تو اسی طرح کی کاؤنٹر موومنٹ حکومت نے گویا بنائی ہے سلیم مانڈوی والا جو ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کی پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو دیکھیں کیا بنتا ہے. رسہ کشی ہے، پنجہ آزمائی ہے، ہاں جی، دونوں طرف سے. ایک طرف تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاں بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم مقتدر اعلیٰ ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم سب ایک پیج پر ہیں، یعنی عدل بھی، فوج بھی، حکومت بھی، سارے ایک پیج پر ہیں. اور وہ پیج کیا ہے؟ وہ پیج یہی ہے کہ عوام سر نہ پٹے جی. حالانکہ یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو ایک پیج پر ہونا ان کے تاسیسی مقاصد کے خلاف ہے، کہ آئین تو سپریشن آف پاور کو انویزج کرتا ہے کہ مقررہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، اور جہاں تک فوج کی بات ہے وہ حکومت کے ایک محکمے کی ذیلی یعنی تنظیم ہے. لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کی دم جو ہے وہ ہاتھی پر قبضہ کر لے اور اس کو اپنی مرضی سے چلائے اور ہاتھی جو ہے وہ دم کو نہ ہلا سکے. تو بہرحال یہ ابو الجبیاں ہماری ہیں، یہ تعجبات ہیں زمانے کے، باقی کے نہیں، ہمارے زمانے کے. تو اب وقت آتا ہے ہاشمی صاحب کے تبصرے کا کہ انہوں نے سیڑھیوں پر، سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر اپنے جذبات کا اور اپنے خیالات کا
اور تفکرات کا اظہار فرمایا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اگر میں چیف جسٹس ہوتا، یعنی جب کسی نے پوچھا کہ اگر تم اس پوزیشن پر ہوتے تو کیا کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نیند نہ آتی کہ یہ جو ظلم و ستم، یہ جو یعنی ایک مذکا خیز صورت عدلیہ نے اپنا لی ہے، اس پر وہ تبصرہ فرما رہے تھے کہ مجھے نیند نہ آتی، لیکن وہ ان کی سادگی کہہ لیں یا اخلاص کا عروج کہہ لیں، حالانکہ یہ تو عام بچہ جانتا ہے کہ طاقتوروں کی ہم نوائی اور قوالی ہی میں سکون ہے جی، ان کے خلاف بات کریں یا عدل ان کے خلاف آئے یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، شوکت عزیز صدیقی سے پوچھ لیں، قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھ لیں، اور بولنے سے کیا حاصل ہوتا ہے ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کی ہڈیاں مل گئی یا جن کی ہڈیاں بھی نہیں ملی۔ اس لیے ہاشمی صاحب کا یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے کہ انہیں نیند نہ آتی، نیند آتی ہے بے شک جتنا ظلم ہو جائے، بہرحال آپ طاقتوروں کے قوال رہیں تو نیند آتی ہے، ان کے خلاف رہیں تو پھر نیند نہیں آتی۔ تو بہرحال ہم انہی کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، گویا خیال ان کا ہے، کلام ہمارا ہے، تو عدل اور سینہ زوری، یہ وہ منصف ہیں جہاں انکا امید عدل ہو، یہ وہ منصف ہیں جہاں انکا امید عدل ہو، جہاں تابع داری منہ زوراں ہی بس شغل ہو، یہ وہ منصف ہیں جہاں انکا امید عدل ہو، جہاں تابع داری منہ زوراں ہی بس شغل ہو، ان پہ تکیہ کیوں کر مظلوم و معصوم کرے، ان پہ تکیہ کیوں کر مظلوم و معصوم کرے، جہاں حکمت عملی فقط کذب و دجل ہو، ان پہ تکیہ کیوں کر مظلوم و معصوم کرے، جہاں حکمت عملی فقط کذب و دجل ہو، اور جز دیوانگی کیا ہو سبیل ظلمت قدے میں، جز دیوانگی کیا سبیل ہو ظلمت قدے میں، جب طاقت ہی کی ہم نوائی عنوان عقل ہو، جب لوگ طاقتوروں کی مالشیا پن ہی اور ان کی یعنی ہم نوائی ہی اعلیٰ ترین عقل سمجھیں تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، یعنی گویا جو خوب ہے وہ ناخوب ہے اور جو ناخوب ہے وہ خوب ٹھہرا دیا گیا ہے کہ جز دیوانگی کیا ہو سبیل ظلمت قدے میں، جب طاقت ہی کی ہم نوائی عنوان عقل ہو، اور جہاں رسم و قانون و منصفی یرغمال ہوں، جہاں رسم و قانون و منصفی یرغمال ہوں، جہاں سینہ زوری ہی کی پوجا بہر شکل ہو، جہاں رسم و قانون و منصفی یرغمال ہوں، جہاں سینہ زوری ہی کی پوجا بہر شکل ہو، یہ وہ منصف ہیں جہاں انکا امید عدل ہو، جہاں تابع داری منہ زوراں ہی بس شغل ہو، ان پہ تکیہ کیوں کر مظلوم و معصوم کرے، جہاں حکمت عملی فقط کذب و دجل ہو، جز دیوانگی کیا ہو سبیل ظلمت قدے میں، جب طاقت ہی کی ہم نوائی عنوان عقل ہو، جہاں رسم و قانون و منصفی یرغمال ہوں، جہاں سینہ زوری ہی کی پوجا بہر شکل ہو۔ تو جہاں پر اب گیند گئی ہے، یہ گیند تو شروع ہی وہاں سے ہوئی تھی، تو وہاں سے اب کیا مختلف نتیجہ نکلنا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب تھے، تھوڑا خوش مزاج ہوں گے آپ یہی کہہ لیں، کہ وہ بار بار ایک فلم دیکھنے جاتے، 8-10 بار، 11 بار، 12 بار۔ اس نے دوست نے پوچھا یار کیا چکر ہے، تم ایک ہی فلم بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ایک منظر ہے فلم میں کہ ایک ٹرین گزرتی ہے اور وہ جو پٹڑی ہے، ٹریک ہے جو ٹرین کا، اس کے دوسری طرف ایک خاتون نہانے کی تیاری کر رہی ہے اور وہ کپڑے بس اتارنے لگتی ہی ہے تو درمیان میں ٹرین آ جاتی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار جاتا ہوں کہ کسی دن ٹرین ڈیلے ہو جائے، دیر سے آئے تو چلو میں بھی مستفید ہو جاؤں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جو فلم میں ٹرین ہوتی ہے وہ ہمارے ریلوے کے نظام سے مبرہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔